سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقاتوں میں پہلے معراج کے موضوع پر گفتگو ہوئی، پھر معراج خداوند قدوس کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے فلسطین تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمان سے ہوتا ہوا عرش کرسی کے آگے خداوند قدوس کے قریب تک جانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ پھر اسی سلسلے کی مناسبت سے خداوند قدوس کی قدرت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بات تقریباً نامکمل رہ گئی تھی۔ ایک ہے اللہ کا عام دستور، ایک سسٹم، اور ایک ہے اللہ کی قدرت۔ ان دونوں چیزوں کے فرق کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یا ان دونوں کو ایک کر دینے کی بنیاد پر بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں مستقل الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں، اور دونوں کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عوام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بس چل پڑی، کہنے دیجئے۔ جیسے ایک جملہ مشہور ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ غلط مشہور ہے، یہ جملہ اسلامی اصول سے میل نہیں کھاتا۔ اللہ کی مرضی اور چیز ہے، اللہ کی قدرت اور چیز ہے۔ اس کائنات کے نظام میں اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، اس سسٹم کو اپناؤ گے، اختیار کرو گے تو عام حالات میں نتیجہ برآمد ہوگا۔ اب تم اس چیز کو اچھے کام میں استعمال کرو، نتیجہ تب بھی آئے گا، اور برے کام میں استعمال کرو، نتیجہ تب بھی آئے گا۔ آنکھ اللہ نے بنائی دیکھنے کے لیے، اچھی چیز دیکھو تو بھی دکھے گی، اور بری چیز دیکھو تو بھی دکھے گی۔ ہاتھ بنایا پکڑنے کے لیے، کسی کمزور کو سہارا کرو، کسی ڈوبتے کو نکال لو، کسی گرتے کو بچا لو، یہ اس کا اچھا استعمال ہوا، اور کسی کو ڈھکیل کے گرا دو، یہ برا استعمال ہوا۔ نیو استعمال کرو گے نتیجہ تب بھی آئے گا، اور نیو استعمال کرو گے نتیجہ تب بھی آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں اجازت خداوندی، اللہ کی طرف سے بندوں کو اجازت دی گئی۔ کون لا کر دیا؟ مولانا آئے تھے۔ کب دیا؟ رات 12 بجے۔ تو میرے بیٹھنے پر کیوں نہیں بولتے مجھ کو؟ ادھر رکھو، یہاں پر، یہاں رکو۔ جب میں بیٹھ رہا ہوں اس وقت بولنا چاہیے نا۔ ایک ہے اجازت خداوندی اور ایک ہے مرضی خداوندی۔ دنیا کا نظام اجازت سے چل رہا ہے، اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے۔ اللہ نے اچھے برے دونوں کاموں کو اجازت دے رکھی ہے، چاہو یہ اپناؤ، چاہو یہ اپناؤ، جس کو سورہ دہر کے اندر کہا گیا۔
29ویں پارے میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. کیا گفتگو ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے اختلاط سے مشترکہ نطفے سے پیدا کیا. مقصد نبتلیہ، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم صلاحیتیں دیں گے، اختیارات دیں گے، اسباب دیں گے. چلتا کدھر ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ ہم نے دکھا دیا، چاہے تو مان چاہے تو نہ مان. اس کا مطلب جو مانے گا وہ بھی چلے گا اور جو نہیں مانے گا وہ بھی چلے گا. راستہ نہ اس کا روکا جائے گا نہ اس کا روکا جائے گا، اور دونوں کو بتلا دیا. اس راستے کی آخری منزل جنت، اس راستے کی آخری منزل جہنم. اس پر چلنا ہے اس پر چل، اس پر چلنا ہے اس پر چل. اچھا برا انجام سن لے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، نافرمانوں اور باغیوں کے لیے جہنم ہے، جہنم کی سزائیں ہیں، بیڑیاں ہیں، کوڑے ہیں. اور ماننے والوں کے لیے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت کی نعمتیں ہیں. دونوں راستے. اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. خداوند قدوس فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی زندہ مخلوق، جاندار مخلوق ہے، اللہ اس کو روزی دے گا. اطاعت گزار ہو چاہے نافرمان ہو، روزی دونوں کو ملے گی. آسمان سے پانی برسے گا، دونوں کو پہنچے گا. سورج کی روشنی سب کو پہنچے گی، ماننے والے ہوں تو نہ ماننے والے ہوں تو، اطاعت گزار ہوں تو نافرمان ہوں تو. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر اجازت دے دی، چاہو یہ کرو چاہے یہ کرو. اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. اس نے اجازت دے رکھی ہے، جب چاہے اسٹے لگا دے، جب چاہے رکاوٹ لگا دے. اور خداوند قدوس نے جب چاہا رکاوٹ لگا دیا. یہ اس کا پاور ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے مرضی کی، لفظ مرضی اجازت کے معنی میں نہیں ہے. لفظ مرضی کے اندر پسند شامل ہے. اور قرآن نے بارہا یہ بات کہی ہے، اللہ فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا. اور صاف الفاظ میں کہا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. کفر پر خدا راضی نہیں ہے، کفر اللہ کی مرضی سے نہیں ہوگا. تو رضائے خدا بندی، اللہ کی مرضی یہ اچھے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور اجازت اچھے برے دونوں کاموں کے لیے. تو اس کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، یہ غلط مشہور ہے عوام میں. نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. ایسے ہی ہم نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا، کوئی معاملہ کیا، کسی سے کوئی سامان لے لیا، پیسہ دینے کا ٹائم طے کر دیا گیا، اب ٹائم پر پیسہ نہیں دے پا رہے، تو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو نہیں ہو پایا. یہ جواب ہے؟ تمہاری عہد شکنی کا جواب ہے یہ؟ اس کو اللہ کی مرضی کہتے ہیں؟ تم نے کھانا کھایا، ہاتھ میں لقمہ لیا، منہ میں رکھا، چبایا، نہ کھاتے نہ چباتے نہ چلتے نہ جاتے، اور کہتے اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، میں نے کھانا نہیں کھایا، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، میں کلیان نہیں گیا ملک میں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، ٹکٹ اگر ہے تو 1 گھنٹہ پہلے پہنچتے ہو ورنہ ٹرین چھوٹ جائے گی. وہاں نہیں کہتے اللہ کی مرضی نہیں ہوئی. یہ لفظ مرضی کا کھلواڑ ہے، غلط. ہم اپنے معاملات کو پورا کرنے کے پابند ہیں، مکلف ہیں. کسی سے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ پورا کرنے کے مکلف ہیں. وعدہ خلافی پر سخت وعید آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جس کے اندر ایک نشانی پائی گئی وہ 1/4 منافق ہے، 2 پائی گئی 50% ہے، 3 پائی گئی 75% ہے، اور 4 پائی گئی تو 100% منافق ہی منافق. اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے. وَإِذَا وعد اخلف، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خان وَإِذَا اؤتمن خانہ،
اس کے پاس امانت رکھی جائے، وہ امانت مال کی ہو یا کسی گفتگو کی ہو۔ بسا اوقات کوئی بات بتلائی گئی آپ کو اور کہا گیا کسی سے کہنا مت، لیکن صبر کہاں آتا ہے؟ اس نے اس سے کچھ لوگوں کے اندر خاص مرض ہوتا ہے، یہاں سے لیا وہاں دیا، وہاں سے لیا وہاں دیا۔ اذا تمن خان واذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ قومیں، قبیلے ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں، معاہدے کی پابندی کہ ہم مکلف ہیں۔ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری کرو۔ تو کسی سے کوئی کمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو پورا کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اور معاملہ پورا نہ کر کے کسی کو دھوکہ دینا، اندھیرے میں رکھنا، کل آؤ کر دیتا ہوں اور کل غائب، موبائل بند، چلتے پھرتے کہیں ملاقات ہو گئی، ہاں بھائی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، تو کمبخت یہاں اللہ کی مرضی استعمال ہوگی؟ غلط۔ ہم معاہدے کے پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو اس پس منظر میں بتلائی کہ لفظ قدرت اللہ کا اختیار ہر وقت ہے اس کو۔ کائنات کا نظام اسباب کے ساتھ چل رہا ہے، ان اسباب کو نافذ ہونے کی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، تبھی تو اسلام کے خلاف کفر دندنا رہا ہے، تبھی تو غلط کرنے والے غلط کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ہاتھ نہیں پکڑا گیا۔ اگر خداوند قدوس غلط کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے پر آتا، دنیا میں کوئی ایک باغی بچتا؟ نہ بچتا۔ خداوند قدوس بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو بندو، میں نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اختیار دے کے بھیجا ہے، میں اختیار سلب نہیں کروں گا، اور تم اپنے اختیار سے جو کرو گے اس کے ذمہ دار اور جواب دہ ہوگے۔ مثلاً کسی نے کسی گردن پر چھری چلا دی اور وہ غریب مر گیا، گردن کٹ گئی، وہ غریب مر گیا، تو آپ کیا کہلائیں گے؟ قاتل۔ یہ عمل کیا کہلائے گا؟ حرام۔ بولے پروردگار چاہتے تو گردن نہ کٹتی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور بیٹے کی گردن نہیں کٹی، تو اللہ نے وہاں پاور کا استعمال کیا، یہاں تو اللہ سے مار کے پاور استعمال کرائے گا؟ عام دستور یہ ہے کہ دھار دار چیز کسی گردن پر چلاؤ گے گردن کٹ جائے گی، پیٹ پر مارو گے پیٹ پڑ جائے گا، کسی کو 5 مالا بلڈنگ سے گراؤ گے تو مر جائے گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ بندہ 100 مالا اوپر سے گرے اور نہ مرے، مرضی اس کی، اس کا اختیار ہے، لیکن وہ اختیار استعمال کرے کہ نہ کرے، بندے اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اگلی بات، آج 3 تاریخ ہے، 7 تاریخ گزر کر جو رات آئے گی وہ شب برات۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس میں رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، صحابہ نے بھی اس کو کیا، بزرگان دین نے بھی کیا، اور امت کا تعامل ہے۔ بعض بیچاروں کے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے، وہ حدیث جو ہے وہ فلانے گریڈ کی نہیں ہے، وہ حدیث فلانی کوالٹی کی نہیں ہے، تو میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ جس صحابی نے آپ کی زبان سے وہ الفاظ سنے، ان کے لیے وہ چیز پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا، صحابی نے سنا۔ اب جب صحابی نے اپنے شاگرد کو سنایا، انہوں نے اپنے شاگرد کو سنایا، انہوں نے اپنے شاگرد کو سنایا، یہ سلسلہ دراز ہوا، راوی زیادہ ہوئے۔ عام طور پر کتابوں کے اندر جو روایتیں ہیں، کہیں پر 6 واسطے ہیں، کہیں 5 واسطے ہیں، کہیں 4 واسطے ہیں، ان واسطوں کے ساتھ وہ بات آگے بڑھی۔ اب محدثین نے حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے، حدیثوں کو پرکھنے کے لیے، حدیثوں کو خلط ملط سے بچانے کے لیے جو اصول بنائے ہیں، ان اصول پر مستقل کتابیں ہیں۔ یہ اصول کیوں بنائے گئے؟ حدیثوں کو پرکھنے اور جانچنے کے اصول کیوں بنائے گئے؟ اس فرق کو سمجھیے گا۔ جب قرآن مقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہوا،
آپ نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا، ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو حافظ بنایا، اور ہزاروں اور لاکھوں افراد قرآن پاک کو حفظ کرنے لگے، آج تک کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا خصوصی نظام یہ ہے کہ قرآن پاک دیگر عربی کتابوں کی عبارت سے، الفاظ سے الگ سمجھ میں آتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو الگ سمجھ میں آتا ہے، حدیث پڑھی جائے الگ سمجھ میں آتی۔ بعض اللہ کے بندوں کو قرآن کے الفاظ کا نور نظر آتا تھا، اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جب لوگوں نے تماشے بازیاں شروع کیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک ریلا ابھرا، ایک طوفان کھڑا ہوا، اس وقت لوگوں نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ قرآن مقدس کو غیر معتبر قرار دے دیں، اور یہ بات چلائی بھی تھی۔ قرآن 40 پارہ تھا، 10 پارہ خلط ملط کر دیا، لوگوں نے گم کر دیا، لیکن یہ بات چلی نہیں۔ قرآن کو غیر معتبر کہنے والی بات چلی نہیں، تو باطل نے اگلا حملہ کیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں وہ نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، تراویح میں پڑھی نہیں جاتی، کتابیں عام طور پر زبانی یاد کی نہیں جاتی۔ کچھ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، قرآن کی طرح اس کے حفظ کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور ہزاروں ہزار لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو حدیثوں کے اندر خلط ملط کرتے تھے۔ اس عظیم فتنے سے امت کو بچانے کے لیے اس وقت کے علماء نے فوراً آگے بڑھ کر حدیثوں کو پرکھنے کے معیار طے کیے۔ اب ایک آدھ باتیں بتلاؤں میں آپ کو۔ آپ کسی ڈاکٹر سے بات کر رہے ہوں اور کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں جو ڈاکٹر کی تھیوری سے میل نہیں کھاتی، ڈاکٹر چونکے گا۔ آپ کسی انجینئر سے بات کر رہے ہوں اور ایسی کوئی بات کہہ رہے ہوں جو اس کے فن سے میل نہ کھاتی ہو تو وہ چونکے گا۔ ایسے ہی آپ دین کے نام پر کوئی ایسی بات کہیں جو دین کے اصول سے میل نہ کھاتی ہو تو پڑھا لکھا سمجھدار ذمہ دار عالم چونکے گا۔ یہ کیا بات کہی جا رہی بھائی؟ یہ کیا بات کہی جا رہی؟ جیسے آپ حضرات بھی بعضی باتیں ایسی ہوں گی سن کر آپ چونکیں گے۔ کوئی کہے کہ ہمارے یہاں باپ چھوٹا ہے بیٹا بڑا ہے، تو آپ مان لیں گے؟ ہمارے یہاں آسمان نیچے ہے زمین اوپر، تو آپ مان لیں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کبھی نہیں مانیں گے، وہ بدیہیات کے خلاف ہوتی ہیں، وہ عام سماجی نظریات کے خلاف ہوتی ہے۔ ایسے ہی شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہیں، جب ٹکرائیں گی تو قبول نہیں کی جائیں گی۔ مثلا کوئی کہہ دے صاحب ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور بہت لوگ ان کے ماننے والے ہیں، وہ صبح 8 بجے افطار کراتے ہیں، صبح 8 بجے سحری کراتے ہیں اور رات میں 7 بجے روزہ کھلواتے ہیں، تو آپ مان لیں گے؟ اس لیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اب جو کھائے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، اور دن ڈوبنے کے بعد 1-2 منٹ احتیاط کی الگ بات ہے، بے مقصد آدھا پون گھنٹہ لیٹ کرنا وہ بھی غلط ہے۔ یہ میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ محدثین نے حدیثوں کو پرکھنے کے جو اصول بنائے، سب سے پہلا اصول تو یہ تھا کہ یہ حدیث مفہوم کے اعتبار سے قرآن کی کسی آیت کے خلاف تو نہیں ہے، قرآنی اصول کے خلاف تو نہیں ہے، ایک خلفائے راشدین کے زمانے کے فیصلوں کے خلاف تو نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کے اقوال کے خلاف تو نہیں ہے، صحابہ کے عمومی عمل کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہیں سے چھٹنی ہو جائے گی۔ جو چیز صحابہ کے تعامل کے خلاف پڑے گی وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحابہ کا عمل پیغمبر علیہ السلام کی مرضی منشا کے خلاف ہو۔ پھر
کس نے کس سے نقل کیا، کس نے کس سے نقل کیا، وہ کون، ان کے حالات جانچے گئے۔ تقریباً 50,000 سے زائد لوگوں کی زندگیاں ریکارڈ میں لی گئی تاکہ کہیں سے کسی چور کو اندر آنے کی جگہ نہ ملے۔ پھر یہ بھی اصول بنایا کہ اگر معاملہ حلال و حرام کا ہے، فرائض و واجبات کا ہے، عقائد کا ہے، تو اس میں کوئی کچی بات قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر معاملہ حلال و حرام کا نہیں ہے، فرائض و واجبات کا نہیں ہے، عقائد کا نہیں ہے، ترغیب کا ہے، کر لو ثواب ملے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ طے ہے، گرچہ راویوں میں کچھ کمی ہو کوئی دقت نہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو عام طور پر لوگ سمجھ نہ پائے اور بڑوں کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ جن چیزوں کا تعلق ترغیب سے ہے، جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں، فضیلت، یہ کرو یہ ثواب ملے گا، یہ کرو یہ ثواب ملے گا، صبح کی دعا یہ، دوپہر کی یہ، شام کی یہ کام کر لو 10 نیکیاں، یہ کام کر لو 20 نیکیاں، نہیں کیا تو کوئی دقت نہیں، تو کر لو تو یہ ملے گا، نہیں کیا تو کوئی دقت نہیں۔ یہاں وہ سخت شرائط تلاش نہیں کی جائیں گی، وہ معیار تلاش نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کسی نے ایسی کوئی بات کہی جس کا تعلق عقیدے سے ہے اور عقیدے سے تعلق کی بنیاد پر کفر و ایمان کا مسئلہ کھڑا ہوگا، جنت جہنم کا مسئلہ کھڑا ہوگا، تو کسی کچی بات کا حوالہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آسان الفاظ میں آپ سے کہوں، آپ کسی بڑی دکان میں گئے، کسی اچھے شو روم میں گئے، مہنگا کپڑا آپ نے خریدا، تو اس کی کسی معمولی سی کمی کی بنیاد پر آپ اس کو کہیں گے صاحب یہ برابر نہیں ہے، دوسرا دو، یہ نہیں وہ دو، وہ نہیں وہ دو۔ اور کہیں پر لاٹ کا مال لگا ہوا ہے، تو وہ لاٹ تو ہے ہی اسی لیے کہ آپ کو کم بھاؤ مل رہی ہے۔ اب سنیے، لاٹ کا مال چوری کا تو نہیں ہے، اگر چوری کا ہے تو ہاتھ نہیں لگانا، چاہے مفت مل رہا ہو، اس کا خود کا ہے۔ آپ کے کارخانے میں مال بنتا ہے، ٹیبل چیکنگ تاکے بھی ہوتے ہیں اور نارمل تاکے بھی ہوتے ہیں اور ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، ہے تو آپ کا ہی، اس کا بھاؤ کچھ اور، اس کا بھاؤ کچھ اور، اس کا بھاؤ کچھ اور۔ اگر چوری کا مال نہیں ہے تو وہ آپ کا ہے۔ ٹھیک اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے عنوان پر جو بات کہی جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہی نہیں ہے، گڑھ کے لائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع گڑھی ہوئی، اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے، بالکل نہیں، سنیں گے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص پکڑا گیا جو حدیث گڑھ کے امت میں چلاتا ہے تو واجب القتل ہے وہ۔ جس زمانے میں محدثین نے، اس وقت کے مجتہدین نے، علماء کرام نے اس خدمت کو انجام دیا ہے، ہزاروں واقعات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں، امام مالک مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور ہارون رشید سے کہتا ہے کہ مجھ کو 100 گڑھی ہوئی حدیثیں یاد ہیں، سناؤں؟ انہوں نے کہا رکو، جلاد کو بلایا، کہا گردن مار دو اس کی، گردن مار دی گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت سن تو لیا ہوتا، فرمایا تم نہیں سمجھے، دھوکہ دینے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک تو غلط بات کو صحیح کہہ کے پیش کرنا، یہ بھی غلطی ہے، اور ایک صحیح بات کو غلط کہہ کے پیش کرنا، وہ بھی غلطی ہے۔ یہ کمبخت جو 100 سناتا اس میں سے 90 سناتا گڑھی ہوئی اور 10 سناتا واقعتاً پیغمبر کی حدیثیں، ہم ان کو بھی گڑھی ہوئی سمجھتے اور شک و شبے کا شکار ہو جاتے۔ ہم کو ضرورت نہیں ہے اس سے سننے کی، ہم کو سننا ہوگا امام مالک موجود ہے۔ دوسری مثال لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ لکھ کر اپنے وقت کے بڑے عالم بن کر میدان میں اترے، اس وقت ہوا کیا؟ جس طرح آج کورس بندی ہے نا کہ اول میں، یہ دوم میں، یہ سوم میں، یہ چہارم میں، یہ پرائمری، یہ سیکنڈ پرائمری، یہ ہائی اسکول، یہ انٹر۔ اس زمانے میں کورس بندیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں لوگ فن پڑھتے تھے۔
ماہر فن سے فن پڑھتے تھے، اسی لیے نو پڑھنے وہاں گئے، سر پڑھنے وہاں گئے، فقہ پڑھنے وہاں گئے۔ تمام پرانوں کے حالات میں آپ کو یہ ملے گا۔ یہ ہاسٹل، طلباء کی رہائش، کورس بندی، یہ تو بعد کے حالات نے مجبور کیا اور مجبوری کا سودا ہے، ورنہ علم ان چیزوں کا پابند نہیں ہے، دین کی خدمت ان چیزوں کی پابند نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں نے پہلے ان چیزوں کے بغیر دینی خدمات انجام دی ہیں، اب چونکہ آسان نہیں ہے اس لیے ہم طلباء کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کوئی بچہ پڑھ لکھ کر سمجھدار ہو جاتا اور استاد یہ کہتا کہ بیٹا اب تم پڑھنا بند کرو، جاؤ پڑھاؤ، تو جاؤ پڑھاؤ سے پہلے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا تھا۔ وہ ٹیسٹ کیسے ہوتا تھا؟ علاقے کے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، اسٹیج لگا اور عوامی مجمع سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نوجوان سے وہ علماء سوالات کریں گے، اگر سوالات میں یہ بچہ کامیاب نکلا تو وہیں مجمع عام میں اس کے سر پر صافہ باندھ دیں گے، یہ اجازت ہو گئی کہ ہم نے اس کو اس لائق سمجھا ہے، اب یہ مسئلے بتلائے، دینی تعلیم دے۔ اس وقت سند نہیں تھی، سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ امام بخاری جب اس مقام پر پہنچے کہ اب پڑھائیں تو ٹیسٹ سے گزرنا تھا ان کو۔ اسٹیج لگا، مجمع آیا اور علماء بیٹھے، 10 لوگ سوال کرنے کے لیے طے ہوئے، آپ سوال کریں گے، آپ سوال کریں گے، آپ سوال کریں گے۔ پہلا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں کچھ حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بتلائیے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں؟ ایک پڑھی، دوسری پڑھی۔ امام بخاری کہتے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں ان کو حدیث نہیں جانتا۔ 10 حدیثیں سنا کر وہ بیٹھ گیا اور یہ حضرت جن کا انٹرویو ہو رہا کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، 10 سنائی، آپ نے کہا لا ادری۔ تیسرا کھڑا ہوا، 10 سنائی، کہا لا ادری۔ اب پبلک کا تو پارا ایک دم آسمان پہ کمبخت، اس جاہل کو بلا لیا ہے، ایک سوال کا جواب اس کو نہیں آتا ہے، اس کے سر پر پگڑی بنے گی؟ 10 لوگ سنا کر بیٹھ گئے اور یہ فرما رہے ہیں لا ادری لا ادری، جبکہ اس میں سے بہت سی حدیثیں وہ تھیں جو بچوں کو یاد رہتی ہے۔ علماء سمجھ رہے ہیں کہ بچہ بہت کوڑا ہے۔ پھر امام بخاری بلائے گئے، آپ آئے، کہا بھائیو حدیث کا اصول یہ ہے کہ اگر حدیث کی روایت میں خلط ملط کر دیا جائے، کچے راویوں کو، غیر معتبر راویوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے الفاظ جو سنائے ہیں وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے ہیں، لیکن جو راویوں کے نام لیے ہیں اس میں خلط ملط کیا ہے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیا۔ اور انہوں نے جو سنایا ہے اس کا صحیح سلسلہ کیا ہے وہ سن لو۔ پھر انہوں نے ایک ایک حدیث کی صحیح روایت نقل کی، اس کے راوی فلاں 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 ہیں، اس کے راوی فلاں 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 ہیں، اس کے راوی فلاں 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 ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس پر تعجب نہیں ہے کہ امام بخاری نے صحیح روایت سنائی تھی، تعجب تو اس پر ہے کہ جو ان کو خلط ملط کر کے سنائی گئی تھی 100 حدیثیں، وہ بھی ان کو یاد ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کر کے صحیح دودھ پانی الگ کر کے امت کے سامنے پیش کیا تو مجمع نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، پھر ان کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ اس دور سے امت گزری ہے۔ اب پھر سنیے اصولی بات، کوئی حدیث پیغمبر علیہ السلام کا قول تو ہے، یہ طے، وہ گڑھی ہوئی نہیں ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، راوی بہت مضبوط نہ ملے، ہوتے ہیں حالات، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ کم درجے کی حدیث تو کہلائے گی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، غلط۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے، اس پر عمل ہوگا۔ ہاں، ایسی حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، حلال و حرام ثابت نہیں ہوگا، فرض یا واجب ثابت نہیں ہوگا، لیکن فضائل اعمال میں بالکل قابل قبول ہے، اور دنیا کے تمام محدثین اس پر اتفاق کرتے۔ یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر حضرت شیخ کی فضائل اعمال پہ بیٹھتے ہیں جرا کرنے کے لیے۔ ارے اللہ کے بندو، کتاب کا نام ہی وہی ہے،
ٹھیک ہے، حضرت شیخ نے اپنے قلم سے اس کو فضائل اعمال نہیں لکھا ہے، نہ تبلیغی نصاب لکھا ہے. حضرت شیخ کے 7 کتابچے 6 کتابچے ہیں، 7واں اس میں ملحق ہے، اور ہر کتابچے پہ لکھا ہوا ہے چچا جان مولانا الیاس صاحب کہنے پر، شیخ رائے پوری کہنے پر، امت کے حالات کے پیش نظر میں نے فلاں موقع پر یہ لکھا، فلاں موقع پر یہ لکھا، فلاں موقع پر یہ لکھا. اور اس میں سے ایک کتابچہ ایسا ہے، حضرت شیخ فرما رہے ہیں میری نکسیر پھوٹ گئی تھی، ڈاکٹروں نے چلنے پھرنے کو منع کیا تھا، آرام کرنے کو بولا تھا، تو میں نے فرصت کے وقت میں بیٹھے بیٹھے اس کو لکھا دیا. کیا مشکل ہے؟ ابھی میری کمر چمک جائے، میرے پیر میں چوٹ آ جائے، ڈاکٹر نے چلنے پھرنے کو مجھ کو منع کر دیا، اور میں بیٹھے بیٹھے کچھ لکھا دوں تو کیا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا؟ حضرت شیخ کی کتاب پر تنقید کرنے والے اور بیجا الزامات لگانے والے وہ کمبخت کہتے ہیں کہ ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اس وقت کتابچہ لکھا ہے. یہ بات حضرت شیخ نے کب لکھی کہ دماغ میرا کام نہیں کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نکسیر پھوٹ گئی تھی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکسیر پھوٹ جانے کے بعد چلنا پھرنا منع ہوتا ہے، آرام کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، تو کیا دماغ کام نہیں کرے گا؟ دیکھیے جھولی والے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ حضرات نے اب تک جو تعاون کیا اللہ قبول کرے. بلاک آ کر اوپر چڑھ چکا ہے، باؤنڈری کا کام جاری ہے، انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر وہ کام مکمل ہو جائے گا. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ باہر کے حصے میں چٹائیوں کی ضرورت ہے. میں نے کچھ دوستوں سے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ حوصلہ دے نماز کے بعد مجھ سے مل کر، امام صاحب سے مل کر 1 چٹائی 2 چٹائی، یا ہندوستانی مسجد کے سامنے ظفر بھائی کی دکان ہے وہاں جا کر بول دیں کہ بھائی میری طرف سے اتنا مال بھیج دو. اللہ کا گھر ہے، 4 دن کے بعد جلسہ ہونے والا ہے شبرات کی رات میں، تو اگر اس سے پہلے کچھ بچ جائے گا تو اچھا لگے گا، ورنہ آہستہ آہستہ وہ کام تو کرنا ہے. جس کو حوصلہ ہو، اللہ کا گھر ہے، خدمت انجام دے. اللہ ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. پانی نہیں؟ تو حضرت شیخ نے وہ کتابچے مرتب کیے تھے، ان کتابچوں کو جمع کر دیا گیا. پہلے اس کا نام تھا تبلیغی نصاب، بعد میں عنوان کی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا فضائل اعمال. حضرت شیخ نے کہیں اس میں لکھا ہے شروع سے آخر تک کہ اس کے اندر فرائض لکھوں گا، واجبات لکھوں گا، مسائل بتلاؤں گا، عقائد بتلاؤں گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں امت کے حالات کے پیش نظر میں نے ترغیب دینے کے لیے موٹی موٹی باتیں جمع کر دی ہیں. ترغیب کا مطلب کرو تو ثواب ملے گا اور نہ کرو تو کوئی مواخذہ نہیں. اس میں آپ وہ معیار تلاش کریں گے؟ عقل چرنے گئی ہے؟ محدثین کا اصول یاد نہیں ہے آپ کو؟ ترغیب کے سلسلے میں، فضیلت بتلانے کے سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کا جو حصہ جس کے راوی کمزور ہیں، جس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں، تو کیا ضعیف حدیثیں پیغمبر کا قول نہیں ہے؟ اور بتلا دوں، میں نے ابھی آپ کو اصول بتلایا تھا، جس چیز پر صحابہ کا تعامل ہے یا جس چیز پر اکابر امت کا تعامل ہے، اس میں روایت گرچہ کمزور ہو لیکن عمل درست ہے. ہمارے یہاں کورس میں، مدارس اسلامیہ کے کورس میں آخری سال دورہ حدیث کے سال ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ترمذی. ترمذی کا اپنا اصول ہے، ایک موضوع پر مختلف مواد جمع کرتے، پھر کمنٹ کرتے، پھر اپنی رائے پیش کرتے. اکثر ایسا ہوتا ہے، امام ترمذی کہتے ہیں لم یصح فی ھذا شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعمل علی ھذا عند اہل العلم. اس موضوع پر کوئی ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے. الفاظ سن لیں آپ، لم یصح فی ھذا شیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر کوئی ایک حدیث بھی صحیح، یعنی محدثین کے اس معیار پر، وہ اردو والا صحیح نہیں، غلط کے معنی میں، صحیح غلط کے مقابلے والا نہیں، محدثین کا صحیح وہ الگ اصطلاح ہے. لیکن والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اہل علم کا عمل اسی پر ہے، تعامل امت اسی پر ہے. اب اس کی وضاحت کر دوں میں آپ کو صحیح اور غیر صحیح کی. میرے پاس کچھ لوگ آئے، ادھر ادھر کی بات کرتے رہے. میں نے ان سے پوچھا صحاح ستہ کے نام سے واقف ہو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا نام بتلاؤ. نام بتلایا. میں نے وہ 6 کتابیں سامنے منگا کے رکھ لی. میں نے کہا پہلا پنہ پلٹو، بخاری پلٹو تو صحیح البخاری، مسلم پلٹو صحیح مسلم، ترمذی پلٹو سنن الترمذی،
ابو داود پلٹو، سنن ابو داود، یہاں صحیح تو ہے نہیں، یہ سیاہ میں کیسے ہو گئی؟ اب چپ۔ میں نے کہا یہ فرق آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے نہیں، چلے بحث کرنے۔ ارے تم تو بہت چھوٹے ہو، جو تمہارے بڑے گلا پھاڑتے رہتے ہیں، یہ فرق ان کو بھی نہیں معلوم ہے۔ کتابوں کی ترتیب کی بنیاد پر، کس کتاب کی ترتیب ایمانیات سے شروع ہو رہی ہے اور کس کتاب کی ترتیب فقہی ترتیب پر شروع ہو رہی ہے؟ کتاب الطہارت سے۔ جو ایمانیات سے شروع ہوتی ہیں وہ صحاح کہلاتی ہیں، جو کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں، فقہی ترتیب سے شروع ہوتی ہیں، وہ سنن کہلاتی ہیں۔ محدثین کے ہاں حدیث کی ایک ترتیب ہوتی ہے، فقہا کے ہاں فقہ کی ترتیب ہوتی ہے۔ جیسے آپ سن لیجئے، آپ گنتی پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کیسے گنتے؟ 1 2 3 4 5 6، 100 1000 لاکھ کروڑ۔ اب کسی رجسٹر میں آپ کو کسی کا نمبر ڈھونڈنا ہے، کتنا نمبر ہے؟ 40، تو آپ کتنا پیج پلٹو گے؟ اتنا بہت سا بھائی، 40 پیج کتنا ہوگا؟ اتنے پلٹو گے نا بھائی۔ تمہارا کتنا نمبر ہے؟ 2020، تو کہاں پلٹو گے؟ شروع میں کہ آخر میں؟ ووٹر لسٹ میں تمہارا نمبر کہاں پر ہے؟ 1000 کے بعد ہے، تو کہاں کھولیں گے آپ؟ 10 پڑھنے کے بعد کھولیں گے۔ اور تمہارا 5 نمبر پہ، تو کہاں کھولو گے؟ پہلا پڑھنا کھولو گے۔ اور تم کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے کہ 5 پہلے ہوتا ہے کہ 50 پہلے ہوتا ہے، اور تم چلے بحث کرنے۔ تم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کتابوں کی لائبریری میں ترتیب کیا ہوتی ہے، کون سی کتاب کہاں ملے گی، کون سا مسئلہ کس جلد میں ملے گا۔ ایک کتاب فقہ کے اندر مرتب کی گئی 30 جلدوں کے اندر، تو اس میں نماز کے مسائل کہاں ملیں گے، حج کے مسائل کہاں ملیں گے، بیع کے مسائل کہاں ملیں گے، میراث کے مسائل کہاں ملیں گے، تعزیرات کے مسائل کہاں ملیں گے؟ یہ علماء سمجھیں گے، یہ ماہرین فن سمجھیں گے، وہ جلد اول نہیں کھولنے والے۔ اگر کتاب البیوع کے مسائل ڈھونڈنا ہے، وہ جلد اول نہیں کھولنے والے، وہ دیکھیں گے 30 جلدوں میں ہے، یہ کم سے کم 15-18 جلدوں کے بعد یہ بحث آئی ہوگی، وہ جلد اول کھول کے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسے ہی محدثین کے ہاں ترتیب ہوتی ہے، فقہا کے ہاں ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں۔ مثال سمجھیے، ایک سامان ہے، کہاں ملے گا؟ یہ اندازہ کریں گے، یہ تین بتی ملے گا، یہ بوری کے ہاں ملے گا، یہ میڈیکل اسٹور میں۔ بسا اوقات ایک آدمی دوا تلاش کرتا ہے، وہ دوا یونانی ہے کہ آیورویدک ہے کہ ایلوپیتھ ہے کہ ہومیوپیتھ ہے، اس فرق کی بنیاد پر الگ الگ اسٹوروں میں ملے گا۔ اب آپ ہومیوپیتھ دوا ڈھونڈنے چلے گئے مصباح میڈیکل میں، اور ایلوپیتھ ڈھونڈنے چلے گئے دھنونتری میں، تو دکاندار بھی ہنسے گا۔ کپڑے کی دکان ہے، اس میں آپ داخل ہوئے، کہنے لگے بکری کا گوشت ہے۔ مرغے کی دکان ہے، بڑے کا گوشت ہے۔ بڑے کی دکان ہے، بٹیر ہے، تو پاگل نہیں کہلاؤ گے؟ ایسے جاہل محققین کی کمی نہیں ہے، جن کو ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر دیا یہ دوا لے کر آؤ، اب وہ چلا دیوان شاہ سے لے کے ہندوستانی تک، کپڑے کی دکان، چپل کی دکان، چائے کی دکان، جنرل اسٹور، سب ڈھونڈ رہا ہے وہ۔ میڈیکل اسٹور چھوڑ کے وہ ہر جگہ گیا، ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو مارکیٹ میں نہیں، کہاں گئے تھے؟ فلاں دکان میں گیا، فلاں میں گیا، فلاں میں۔ ارے ظالم، میڈیکل میں گیا تھا؟ نہیں، وہاں تو نہیں گیا، ابھی یہ دوا میڈیکل میں ملے گی۔ تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ یہ مسئلہ ملے گا کہاں، اور جہاں ملا وہاں پورا نہیں ہوگا، مزید کہاں ہوگا۔ جس طرح میں نے پچھلی ملاقات میں وہ مسئلہ آپ کو بتلایا تھا، آج پھر دوہرا دوں۔ بہت سی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہوں گی، کس کو انکار ہے؟ اس کی اگلی بات اور اوپر، اس کی اگلی بات اور اوپر۔ جب پوری بات پڑھو گے تو خلاصہ سامنے آئے گا، تب آپ کو بولنے کا حق ہوگا۔ آدھی گانٹھ ادرک کی ملی، بندر پنساری ہو گیا، پٹ پٹ چالو ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا، عیدگاہ شہر کے باہر ہوتی تھی، قبرستان شہر کے باہر ہوتا تھا، شمشان گھاٹ شہر کے باہر ہوا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں باہر ہوا کرتی تھی۔ جس طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ بیت الخلاء مکانات کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ باہر جایا کرتے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد گھروں میں ہونے لگا، بہت دور رہنا وہاں تو بیت الخلاء وہاں، جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس میں بیت الخلاء۔ توبہ توبہ، کیسے ملج گندے لوگ ہیں، آپ پوچھئے بڑے بوڑھوں سے۔ اور آج ہر بچے کو اس کے روم کے اندر سیفٹڈ سنڈاس باتھ روم چاہیے،
اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا فلش والا، پانی بہا دو فرصت مل گئی۔ اس زمانے میں وہ آتے تھے، بھنگی لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے، باس مارتا تھا۔ حالات کا فرق ہے۔ جس زمانے میں عیدگاہ باہر ہوتی تھی، اب پورا شہر نکل کر باہر ایک جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھتا تھا۔ کتابوں میں مسئلے آج بھی لکھے ہوئے ہیں، عیدگاہ ایک ہوگی، جامع مسجد ایک ہوگی، عید کی نماز ایک ہوگی، جمعہ کی نماز ایک ہوگی، مسائل آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ممکن ہے؟ آج پوری بھونڈی کو آپ عیدگاہ میں جمع کر لو گے؟ بھونڈی تو آپ چھوڑیے، پرباغ نمبر 4 جمع نہیں ہوگا اس کے اندر۔ پھر کیا کریں گے؟ آبادی کہاں لے جائیں گے؟ برسات کے موسم میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، کئی جماعتیں کرنی پڑتی ہیں، ایک سے زائد جماعت منع ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کس نے کہا؟ ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن امت کو کہاں لے جائیں؟ اس وقت کے حالات میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر جنازے کی نماز آپ باہر پڑھ رہے ہیں یا عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں عیدگاہ میں، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں قبرستان میں، اور نماز شروع ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ وہاں پانی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں عیدگاہ میں پانی نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر سے وضو کر کے جاتے تھے۔ یہ مسجدوں سے لگ کر استنجا خانے بیت الخلاء، یہ بات کی دین ہے، پہلے نہیں تھا۔ نہ پہلے وضو خانے تھے، نہ استنجا خانے تھے، اور عیدگاہ میں خاص طور پر۔ اب غریب وہاں نماز شروع ہو چکی ہے، اگر وہ لوٹ کر آبادی کے اندر آئے گا اور وضو کر کے جائے گا، تب تک نماز ختم ہو چکی ہوگی، اور عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، جنازے کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے ان دونوں کو لکھا ہے، جمعہ نہیں لکھا، پنج وقتہ نہیں لکھا، اجتماعات نہیں لکھے۔ کیوں؟ اگر دوسری کوئی نماز چھوٹی تو اس کی قضا ہے، جمعہ چھوٹی تو ظہر ہے، پنج وقتہ کی نماز چھوٹی اس کی قضا ہے، نہ عید کی نماز کی قضا ہے نہ جنازے کی قضا ہے۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا۔ اب اتنی بات کسی کو مل گئی کہ عید کی نماز میں وضو ٹوٹ جائے، تیمم کر کے اگلی نماز پوری کر لو، تو مسجد اقصیٰ میں ہی اس تیمم کیا، اور کیا ہوا صاحب؟ عید کی نماز پڑھ رہے تھے، کتاب مسئلہ لکھا ہوا ہے، وضو خانہ تیرے سامنے ہے، وہ کاہے کے لیے؟ جا کے وضو کر کے۔ فقہا نے مسئلہ اس وقت لکھا جب وہ حالات تھے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جس پر امت کا تعامل نہیں ہے۔ اس بات کو کان کھول کے سنیے گا، صحابہ کا عمل نہیں ہے اس پر، اور حدیث ہے 1300 سال سے امت اس کو چھوڑتی ہوئی آ رہی، کیوں صحابہ کا عمل نہیں ہے؟ اور آپ کہنے لگے حدیث ہے، ہم زندہ کریں گے اس کو، تو آپ بہت بڑے سیانے پیدا ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مثال سمجھ لیجئے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، تو آپ بھی کھڑے ہو کر کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ صحابہ نے اس کو عمل نہیں مانا پیغمبر علیہ السلام کا، صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، صحابہ پیشاب بیٹھے کرتے تھے۔ حدیث میں آپ نے کھڑے ہو کر کیا؟ ہاں کیا۔ صحابہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کمر میں تکلیف تھی، کسی بیماری عذر کی بنیاد پر، ایک اتفاقی واقعہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نواسی امامہ، اس کو آپ کندھے بٹھا لیتے، جب سجدے میں جاتے اس کو اتار دیتے، دوبارہ کھڑے ہوتے کندھے پر پھر لے لیتے۔ بخاری کی روایت تو ہے یہی کرنے کا۔ امام صاحب بچی کو گود میں لے کر آئیں گے مصلی پر؟ صحابہ سے پوچھو تو بتلائیں گے صاحب یہ اس وقت کا عمل تھا جب نماز میں چلنے پھرنے بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں یہ عمل نہیں رہا۔ تو خلفاء کا عمل، صحابہ کا عمل، اولیاء اللہ کا عمل، یہ بہت بڑا بیس ہے حدیثوں کو پرکھنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ محدثین نے جو حدیثیں پرکھنے کے اصول بنائے، ان کے ہاں لفظ صحیح کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی وہ حدیث جو حدیث پرکھنے والوں کے شرائط پر 5 شرطیں ہیں، اس کی 5 شرائط پر مکمل اترے تب وہ حدیث صحیح کہلائے گی، اور اگر وہ شرائط پر مکمل نہیں اترتی تو وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی۔ تو جو حدیث صحیح نہیں کہلائے گی وہ پیغمبر کا قول نہیں ہوگا، اس کو کتابوں کے اندر درج نہیں کیا جائے گا، محدثین نقل نہیں کریں گے، اس سے فضائل ثابت نہیں ہوں گے، اس سے زندگی ثابت نہیں ہوگی۔
صبح شام کی تمام دعائیں، چلتے پھرتے روزمرہ کی ساری چیزیں، ان موضوعات پر جتنی حدیثیں سب غیر صحیح ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے، قابل احترام ہے، امت کا اس پر تعامل ہے۔ یہ وضاحت اسی لیے کرنی پڑی کہ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اور جس پر صحابہ کا تعامل ہے، محدثین کا تعامل ہے، اولیاء اللہ کا تعامل ہے، علماء امت کا تعامل ہے، اس رات کی فضیلت کا اس بنیاد پہ انکار کر دینا کہ صاحب صحیح حدیث نہیں ہے، ہم بھی کہتے صحیح حدیث نہیں ہے، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے، لیکن صحیح حدیث نہ ہونے کے باوجود پیغمبر کا قول تو ہے، صحابہ کا تعامل تو ہے، صحابہ کی روایت تو ہے۔ اور جس کو زیادہ بخار آتا ہے لوٹ کر آؤ ترمذی کے اندر، لم يصح في هذا شيء عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والعمل على هذا عند اہل العلم، اس موضوع پر کوئی ایک حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن امت کا تعامل اسی پر ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر 100 مرتبہ زیادہ جملہ استعمال کیا ہوگا، آپ کو نہیں ملا؟ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، رات میں عبادت، اگلا دن روزہ۔ ہمارے یہاں امت میں ایک اور نیا مرض پیدا ہو گیا ہے، وہ کیا؟ ان کو کوئی بھی ایک روزہ پڑتا نہیں، دو، ایک طبقے نے چلا دی بات، شب رات میں 2 روزے، بھائی ایک روزہ ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا، رات کی عبادت، دن کا روزہ، دوسرا روزہ حدیث کے اندر تو نہیں ہے۔ مول صاحب رکھے تو کیا حرج ہے، تو پھر 2 ہی کیوں رکھتے ہو، 5 رکھو نا۔ اگر کیا حرج والی بات کرنی تو پھر 2 پہ کیوں آئے؟ جیسے جو 10 دن پہلے شب معراج گزری، امت وہاں بھی روزہ لے آئی، حالانکہ وہاں روزہ نہیں ہے، وہاں لے آئے، یہاں ایک تھا 2 لے آئے۔ یہ تماشے بازیاں اچھی نہیں ہیں۔ رات کی عبادت، دن کا روزہ، کسی کو رکھنے کا شوق ہے تو آپ اپنا عمل کہیے، آگے رکھیے، پیچھے رکھیے، 2 رکھیے، 4 رکھیے، اس کو اس کے ساتھ جوڑیے مت۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان میں گئے، ٹھیک ہے، عمل ثابت ہے، آپ بھی جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب سمجھنا کہ بس سال بھر میں اسی رات کو، غلط۔ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور قبرستان جانے کی وجہ، اصولی بات سن لیجئے، ہم جب کسی کو پڑھ کر بخشتے ہیں، ہم نے پڑھا، اللہ کے حضور درخواست کی، زبان سے یا دل میں سوچا کہ پروردگار اس عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اس کو فلانے مردے 1 2 10 جس کی آپ نیت کریں، اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ادھر منتقل کر دیا، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کا حاصل۔ کہیں سے پڑھو، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اور اللہ کے پاس سے اس کے پاس پہنچنا ہے۔ پھر قبرستان کیوں بھیجتے؟ قبرستان میں جا کر فاتحہ کیوں پڑھتے؟ وہ تو کہیں سے پڑھ دو۔ جو مردہ جہاں پر دفن ہوتا ہے، لاش تو سڑ گل جاتی ہے، روح کا رشتہ اس جگہ سے برقرار ہوتا ہے۔ عالم برزخ یا عالم آخرت کے معاملات روح سے وابستہ ہے۔ عالم آخرت میں روح کے ساتھ جسم لگا دیا جائے گا، اور جسم کے ساتھ عذاب ہوگا، جسم کے ساتھ آپ جنت میں ہوں گے۔ بڈھوں کو جوان کر دیا جائے گا، بیماروں کو صحت مند کر دیا جائے گا۔ لیکن عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں عام طور پر لاشیں سڑ گل جاتی ہیں، چند اللہ کے مخصوص بندوں کو چھوڑ کر سب کی لاش سڑ گل جاتی ہے۔ جب لاش سڑ گل گئی تو وہاں کیا بچا؟ بسار محلہ قبرستان میں، تکیہ قبرستان میں کیا بچا؟ جہاں پر جس شخص کو دفن کیا گیا ہے اس کی روح کا اس مقام سے رشتہ ہوتا ہے۔ ہم جب جا کر وہاں کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کو مزید خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے وجہ۔ تو قبرستان میں جاتے ہیں، جائیں، لیکن سال میں صرف ایک بار جانا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ وقتاً فوقتاً جاتا رہنا چاہیے، ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔
اس رات میں قبرستان چلے گئے، ٹھیک ہے، جائیے، آ جائیے، جتنا حصہ آپ عبادت کر کے گزار سکتے ہو اتنا وقت آپ جگیے، جب نیند لگے تو آپ بچھا کر سو جائیے۔ اگر مسجد میں ہی پڑھتے پڑھتے سونا ہے تو کم سے کم کوئی موٹا کپڑا وغیرہ بچھا کر سوئیے، خدا نہ خواستہ بدن سے کوئی گندگی نکلی، چٹائی میں، دری میں، قالین میں لگ گئی، ہم نے ہمارے شرم میں کسی سے کہا نہیں، وہ جگہ ناپاک ہو گئی، جو بندہ اس میں نماز پڑھے گا اس کی نماز خراب ہوگی اور اس کا وبال ہم پر جائے گا۔ تو مسجد کے اندر کبھی بھی جماعت جہاں ہوتی، نماز ہوتی ہے، وہاں سونا ہے تو کوئی موٹا کپڑا بچھا کر سوئے۔ ان راتوں میں، ان بڑی راتوں میں، عام دنوں اپنے گھر میں سونا چاہیے، لیکن اب گھر میں چاؤں چاؤں ہوتا ہے، بچے شور کر رہے ہیں، مسجد میں آ جائیں گے، ماحول ہے، بالکل آئیے، استقبال ہے آپ کا۔ جب تک عبادت کرنا ہے اس وقت تک جگیے، جب نیند لگے سو جائیے۔ چوراہوں پر بیٹھ کر گپے مار کے، چائے پی کر کے، پورے شہر کی سیاست وہیں گھماتے ہوئے رات گزارنا، اس کا نام رات جاگنا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس سے آگے بڑھیے، نوجوان بچوں کی ٹولی نکلتی ہے، ایک گاڑی میں 3 سیٹ، 4 سیٹ، پم 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 چلے جا رہے ہیں، پھر اوپر سے آرڈر آتا ہے پولیس پکڑو ان کو، پولیس پکڑتی، ڈنڈے مارتی ہے، کیس کرتی ہے، تو آپ چلاتے ہو بہت نالائق ہے پولیس، کیوں 3 سیٹ کیوں بیٹھے آپ؟ پر سال میں اس رات میں بمبئی میں تھا، دلی جا رہا تھا، اچانک معلوم پڑا مولانا بڑی خطرناک ناکہ بندی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ خیریت، کوئی حادثہ ہو گیا؟ میں نے ایک آدھ جگہ فون لگایا تو انہوں نے کہا وہ مستی خور بچوں کے خلاف سختی ہے، خالی فوٹو نہیں مار رہے، ڈنڈے مار رہے ہیں ان کو، ان کے کانچ توڑ رہے ہیں، سر پر لاٹھی برسا رہے ہیں، کیوں کہ تماشے بازیاں بند کرو۔ غلط تو غلط۔ پھر کسی گاڑی کھڑی اس کو لات مار دیا، کسی گاڑی پر چڑھ کھڑے ہو گئے، پترا بیٹھ گیا، کسی کا کانچ توڑ دیا۔ کس رات میں کر رہے ہیں آپ؟ شب برات میں۔ بیچارے پولیس والے میٹنگ لیتے ہیں، بڑی خطرناک رات ہوتی ہے، بچے بڑے بے قابو ہوتے ہیں، ذرا سمجھا کر لو مولانا کیا کرنا، شرم آتی ہے ان سے کہتے ہوئے، کیا کہیں؟ یہ رات عبادت کی رات ہے، عبادت کرو۔ مٹر گشتی کر کے، تماشے بازی کر کے اسلام کا چہرہ داغدار مت کرو۔ آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ انشاءاللہ اسی رات میں، یعنی 7 کی تاریخ گزر کے جو 8ویں رات آئے گی، آپ کی مسجد کا سالانہ جلسہ انشاءاللہ، بچوں کی دستار بندی کا پروگرام مسجد کے باہر کے حصے میں، ذمہ دار علماء کرام آئیں گے، انشاءاللہ بیان ہوگا، میں ابھی اس کا اعلان کروں گا۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ 7 تاریخ گزر کر 8 تاریخ کی رات جو آ رہی ہے شب برات، اس میں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کا جلسہ ہوگا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً مردوں کو جمع کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ جمعہ میں سن لیتے ہیں، ہماری بہنوں کے لیے دینی باتیں سننے کا موقع کم ہوتا ہے، خاص طور پر مسائل، عقائد، احکامات، اس پر گفتگو بہت کم ہو پاتی ہے۔ تو انشاءاللہ پرسوں یعنی اتوار کو 5 تاریخ کو 3:30 بجے مسجد کے تہہ خانے میں نیچے بیسمنٹ میں، الحمدللہ اتنی محفوظ جگہ ہے، ادھر کا گیٹ کھول دیا، ادھر پردہ مار دیا، کمرے میں بیٹھ کے بات کر لیا، نیچے پاور بھی ہے، روشنی بھی ہے، بیٹھنے کا انتظام بھی ہے، تو جہاں تک میری آواز جاری ہو وہ سن لیں، آپ لوگ اپنے گھر کی مستورات کو بتلا دیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے اتوار کو 3:30 بجے سے لے کر 5 کے بیچ میں مسجد کے بیسمنٹ میں مستورات کے لیے ایک دینی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں خود رہوں گا اس کے اندر، دیگر علماء کرام رہیں گے، اپنے گھر کی مستورات کو بھیجیے گا۔ ابھی پچھلے مہینے ترکی میں اور شام میں جو خطرناک زلزلہ آیا، ترکی کے 7 سے 8 صوبے اس سے متاثر ہیں، 1 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ رپورٹیں پوری سامنے نہیں آتی، جمعیت علماء ہند کا وفد وہاں گیا ہوا ہے، مولانا حکیم الدین صاحب ہیں اور لوگ بھی جا رہے ہیں، جب جا کر انہوں نے وہاں سے صحیح حالات بتلائے تو ہم لوگوں کو معلوم ہوا۔ جمعیت علماء ہند نے 1 کروڑ روپیہ تو فوراً بھیج دیا ہنگامی کہ بھائی جو ہو سکے کام شروع کیا جائے۔ امریکہ سے، افریقہ سے جمعیت کے افراد وہاں سے پہنچے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے عالم اسلام سے اور لوگ پہنچیں، دوسرے لوگ پیسہ دے کر چلے آئیں گے، وہاں رک کر ان کو دوبارہ بسانا، گھر کا سامان فراہم کرنا، اتنی فرصت کسی کو نہیں ہوتی۔
طیب رجب اردگان نے اعلان کیا ہے، قابل مبارکباد ہے وہ. انہوں نے کہا بھائی یہ آسمانی سلطانی مصیبت ہے، آپ لوگ 1.5-2 سال کے لیے کہیں بھی جا کر رہو، کرایہ سرکار دے گی. آپ کے مکانات اجڑ گئے ہیں، آپ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں، اور اس وقت وہاں سردی 0 پر ہے اور مائنس ہے، خطرناک سردی پڑ رہی. اس خطرناک سردی میں ہمارے ہی بہن بھائی ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، تصویریں وہاں سے آ رہی ہیں. تو اب کی ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بھیونڈی کے اندر جن مسجدوں میں آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہو وہاں اعلان کر کے رقمیں جمع کی جائیں. کچھ اگلے ہفتے کر لیں گے. جو حضرات رقم دے کر رسید لینا چاہیں، امام صاحب کے پاس رسید رہے گی، آپ پیسے دیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں چلے گا، اس لیے کہ لٹی پٹی انسانیت کے اوپر اس کو استعمال کرنا، زائد سے زائد تعاون پہنچے. بعض لوگوں نے سوالات کیے، مولانا بارڈر اس پار کا مسئلہ ہے، حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ ان کو ہم نے بتلایا ہندوستانی حکومت نے سب سے پہلے امداد وہاں بھیجی ہے، کوئی پنگا نہیں ہے ان کا ان سے. انہوں نے سب سے پہلے امداد بھیجی ہے اور اس حادثے پر اپنے دکھ درد کا اظہار کیا ہے. اور جمعیت علماء یہاں کی بھی حکومت سے، وزارت خارجہ سے اور وہاں کی بھی حکومت سے رابطہ قائم کرنے کے بعد اپنا وفد وہاں لے کر گئی ہوئی ہے. وہ عام تنظیم نہیں ہے. خدا کرے اور لوگ بھی جائیں اور لوگ بھی کام کریں. بعض اور لوگ بھی گئے ہیں، کسی کے کام سے انکار نہیں ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے. تو آپ جب نماز کے بعد باہر نکلیے گا تو آج جو بچے ہمارے کھڑے ہوں گے جھولی لے کر، وہ جمعیت کی ریلیف کے لیے کھڑے ہوئے. آپ جو تعاون دیں گے وہ انشاءاللہ جمع ہوگا، پیسے گن لیے جائیں گے، اور جن جن مسجدوں سے جو آئے گا اس کی رسیدیں کاٹ کر مسجد کے ذمہ داران کو دے کر یہ پیسہ دلی اور دلی کی معرفت ترکی اور شام میں وہاں بھیج کر انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے استعمال ہوگا. مسجد کے اندر کی جھولی گھوم چکی، گھوم جائے گی. نماز کے بعد جھولی والے مسجد کے چندے کے لیے باہر نہیں کھڑے ہوں گے. محلے کے نوجوان بچے آج مسجد چندہ نہیں کریں گے، آج وہ بچے انہی گیٹوں پر کھڑے ہو کر کے انشاءاللہ ریلیف کے لیے آواز دیں گے. اور آپ حضرات تعاون کریں. اس وقت ہر آدمی لے کر نہیں آتا، بعد میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر لیں، مفتی اجاز صاحب سے رابطہ قائم کر لیں، ہندوستانی میں قاری ایوب صاحب سے رابطہ قائم کر لیں، اور جو شکل آپ کے ذہن میں ہو. بعض لوگ ڈائریکٹ آن لائن ڈالنا چاہیں گے، ہم ان کو آن لائن اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے. مقصد ہے آپ کا تعاون وہاں تک پہنچانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لٹے پٹے لوگوں کے جلد آبادی کے انتظامات فرمائیں اور ہم لوگوں کو اس قسم کی کسی مشکل سے محفوظ فرمائے.